السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہوں کہ 17 جولائی کے الیکشن ضمنی الیکشنز کے حوالے سے زور و شور ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب اترے ہوئے ہیں اور ان کی پوری ٹیم اتری ہوئی ہے، دوسری طرف پی ایم ایل این میں مریم نواز صاحبہ اتری ہوئی ہیں اور ان کی بھی پوری ٹیم ہے۔ عمران خان بھی جلسے بڑے کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی تاریخی جلسے کر رہی ہیں، بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی عمران خان صاحب جلسوں میں جب جا رہے ہیں تو ان کے جلسوں میں کیا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے؟ الزامات، گالیاں، گالم گلوچ، دھمکی، اداروں پہ الزام، الیکشن کمیشن پہ الزام، آرمی چیف پہ الزام، سیکٹر کمانڈر پہ الزام، اداروں پہ الزام، عدلیہ پہ الزام۔ کوئی شخص اگر قانون اور آئین کے مطابق اپنا یا حلف کے مطابق چلے تو بھی غلط، کوئی شخص ان کی مخالفت کرے وہ بھی غلط۔ ان کے نظر میں صرف ایک چیز صحیح ہے کہ میں غلط ہوں، میں آئینی طور پہ بھی غلط ہوں، میں قانونی طور پہ بھی غلط ہوں، میں اخلاقی طور پہ بھی غلط ہوں، میں خود مکمل غلط ہوں، لیکن تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ قبر میں پوچھا جائے گا آپ سے کہ عمران خان کو وہ سپورٹ کیوں نہیں کیا، عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ سوچیے دماغ کہاں ہے۔ تو اس لیے ان کے جلسوں میں ہم وہی سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، کبھی چیف الیکشن کمشنر پہ بیچارے پہ سنگین الزامات، ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے واقعی سچ ہے۔ لاہور میں حمزہ اور ارے بھائی اگر آپ کے پاس ہے تو جب لوگوں کو بتا رہے ہو تو بتاؤ نا۔ اس مراسلہ اور سائفر کا جو اب تو اس کا پرخچے اڑ گئے نا، اب تو آپ کی اس جھوٹ کا پرخچے اڑ گیا جو آپ نے امریکن سازش سیکورٹی کونسلز نے بھی پھینک دیا اٹھا کے، سپریم کورٹ نے بھی اٹھا کے پھینک دیا، آپ کو جھوٹا کہا، خائن کہا۔ حالانکہ ایک سپریم کورٹ کے چند ججز نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا، لیکن بعد کا دیکھا جاتا ہے نا، آج کی سپریم کورٹ آپ کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ تو گویا میرا کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جھوٹ کے اور لغو باتوں کے، گالم گلوچ کے، الزامات کے، اب بتاؤ ایک ڈی سی او کو آپ دھمکی دے رہے ہیں، ایک ڈی پی او کو دھمکی دے رہے ہیں۔ لیول دیکھیں آپ، وزیر اعظم اس ملک کا رہ چکے ہیں اور دھمکی آپ دے رہے ہیں بیچارے 18 گریڈ 17 گریڈ 19 گریڈ کے افسروں کو۔ اگر آپ وزیر اعظم ہو گئے تو یقیناً یہ بیچارے ہیں۔ لیکن یہ جو عمل ہے آپ کا، اس سے آپ پاکستان کے ان سائلنٹ ووٹرز جو کہ اس دنگے فساد کو پسند نہیں کرتے، گالم گلوچ کو پسند نہیں کرتے، اپنی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف بات کو پسند نہیں کرتے، وہ یقیناً آپ سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ایک عورت ہو کہ آپ اس کی ذات پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، وہ ایک عورت ہو کر یقیناً آپ کی جو کرپشن ہے، آپ کی فیملی کی جو کرپشنز ہے، آپ کی جو ناکامیاں ہیں، آپ نے جو پنجاب میں ناکامی دکھائی، جو مرکز میں ناکامی دکھائی، جو آپ کے خلاف سنگین قسم کی کرپشنز آ رہی ہے سامنے، ان کا ذکر تو کریں گی وہ، لیکن ایک لفظ وہ آپ کے ذاتیات یا کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں کرتی اور گرج رہی ہیں۔ اور ان کی گرج یعنی مریم نواز صاحبہ ایک خاتون ہونے کے باوجود آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہیں اور آپ کے مقابلے میں زیادہ بڑے جلسے کر رہی ہیں، آپ کے مقابلے میں زیادہ بہترین جلسے کر رہی ہیں، اور آپ کے مقابلے میں زیادہ بہترین تقریر کر رہی ہیں، اور ان کی تقریر میں ایک میچور سیاستدان نظر آ رہا ہے جس میں نہ تو گالی ہے نہ آپ کو بھی وہ آپ کہہ دیتی ہیں، تم نہیں کہتی ہیں، آپ کہہ دیتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ فتنہ بھی کہہ دیتی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ اس وقت 17 جولائی کے الیکشنز میں جس طرح اتری ہوئی ہیں اور جس طرح ایک خاتون ہو کر، ایون کہ ان کو کوئی ظاہر ہے ان کے باپ ملک سے باہر ہیں، بھائی ایک میجر کزن جو ہے اس کا آرمی چیف ہے، وہ آرمی چیف کہہ رہا ہوں، میجر کزن جو ہے چیف منسٹر ہے، اس کے علاوہ جو موجود سیاسی ان کا وہ وزیر اعظم ہیں ان کے چچا، تو یہ تو اکیلے فائٹ کر رہی ہیں اور ایک خاتون ہو کر، اور گرج رہی ہیں اور لوگوں کے دل جیت رہی ہیں۔ میں یہ بات کہوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کے لوگوں کی تکلیف ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے بھائی، آپ اپنی پوری تقریر سن لیں اور ان کی تقریر سن لیں،
17 جولائی کو جس طرح یہ کراؤڈ پل کر رہی ہیں، جس طرح لوگوں کو کنونس کر رہی ہیں، جس طرح حقائق بیان کر رہی ہیں، جس طرح بات کر رہی ہیں عوام سے ایک میچور لیڈر کی طرح، تو سائلنٹ ووٹر تو ان کی طرف آ ہی رہا ہے، لیکن جو دوسرے کارکن ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی ان کی بات سننے آتے ہیں، اور اگر بات ان کے ذہن میں آ گئی تو پھر 17 جولائی کو ووٹ تو ادھر آئے گا۔ بظاہر مریم نواز صاحبہ 17 جولائی کا الیکشنز بھرپور طریقے سے آپ سے جیت رہی ہیں، جو بھی جتنے بھی سروے کرا لیں، آپ جس سے پوچھ لیں، کیونکہ آپ تو اپنے ہی ورکروں کو ڈیمولائز کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے تو پورا الیکشن چھین لیا ہے کسی نے، مثلا الیکشن کمیشن نے، انتظامیہ نے اور اداروں نے، تو پھر آپ کیسے لڑیں گے؟ تو یہ فرق ہے۔ تو 17 جولائی کا تک یہ ساری چیزوں میں کمپیریزن میں نے کی، اس میں تو وہ جیت گئی ہیں ایک خاتون ہونے کے باوجود، ایک میچور لیڈر ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم ہے اور آپ کوئی، بس کیا بولوں۔ آگے چلتے ہیں۔ تو 17 جولائی کا الیکشن تو یہ جیت رہی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اگر صدارت، کیونکہ اگر حکومت الگ ہو اور پارٹی صدارت الگ ہو تو یقیناً پھر اس میں وہ بھی کانٹیسٹ کریں گی، دوسرے لوگ بھی کانٹیسٹ کریں گے، سینئر ترین ممبران پی ایم ایل این میں بڑے سلجھے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ لیکن کل میں رانا ثناء اللہ سے بات کر رہا تھا کہ اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ بات ہوگی وہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی تو اپنی جگہ ہوگی، لیکن کنسنسس بہت امپورٹنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ کنسنسس مریم نواز پہ آئے گا، یعنی آئندہ آنے والے صدر کے الیکشن میں جو مسلم لیگ نون کا ہوگا اس میں کنسنسس بہت امپورٹنٹ ہے، اور کنسنسس جو ہے وہ نواز شریف فیملی یعنی مریم نواز صاحبہ کی طرف جائے گی۔ میں نے یہ آپ کے رانا ثناء اللہ نے کل میرے نیشنل ٹی وی کے پروگرام میں کہا، اور میں اس سے متفق ہوں کہ جہاں ان کی کریڈیبلٹی، جہاں یہ اس وقت دیکھیں نا، مریم نواز صرف اس لیے تو نہیں ہے کہ کراؤڈ پولر ہوں، مریم نواز اس لیے تو نہیں ہے کہ صرف وہ جلسے کریں، لوگوں کو وہ جلسوں میں نکال سکتی ہیں، قائل کر سکتی ہیں، وہ لوگوں کو سے ووٹ ڈلوا سکتی ہیں، وہ سیٹ جو کسی اور پارٹی کی ہے جیت سکتی ہیں۔ تو یہ کریڈیبلٹی ہے، کیا یہ صرف اس کے لیے؟ نہیں، یقیناً اگر ان میں یہ کریڈیبلٹی ہے تو وہ ایک صدر بننے کی بھی اہل ہے۔ تو پھر اگلا صدر بھی جو آنے والا صدر ہے پی ایم ایل این کا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب حکومت اور پارٹی عہدے الگ ہوں گے تو مریم نواز صاحبہ اپنی پوری جو ان کی یہ ایکسرسائز رہی ہے پی ڈی ایم میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں، اور ابھی جو ان کی کارکردگی ہے اور ان کی گرفت ہے پارٹی کے اوپر، یقیناً کنسنسس اسی پہ بلڈ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مریم نواز صاحبہ نیکسٹ صدر ہیں پی ایم ایل این کی۔ اب آئیے وزیر اعظم شہباز شریف، ماشاءاللہ یہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالیں گے اور 1 سال پورا کریں گے، اور اس کے بعد کیونکہ بہت ہی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، یقیناً کرائسس سے نکالیں گے، اور اس کا فائدہ نون لیگ کو پہنچے گا۔ اگر وہ نہیں نکال سکے تو نقصان بھی نون لیگ کو پہنچے گا۔ بظاہر ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے 2023 میں ہوگا جب، تو پی ایم ایل این پی ڈی ایم کے ساتھ ایک اتحاد کرے گی اور پورے پاکستان میں الیکشن لڑا جائے گا۔ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں آئے لیکن پورے اتحاد پہ نہیں آئے، تو پھر پارلیمنٹ میں اکثریت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہوگی، اور وزیر اعظم کے لیے پھر سب سے بہترین امیدوار اس وقت بھی آپ کے پی ایم ایل این سے ہوگا، یعنی جے یو آئی تو یہی کہے گی اور دیگر جماعتیں بھی یہ کہیں گی، ظاہر چھوٹی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی ظاہر الگ سے لڑے گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹ ہو جائے کہ وہ وزارت عظمیٰ کا اس دفعہ، اگلی دفعہ تو ہے آصف زرداری کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے، بالکل بنے، لیکن شاید یہ حصہ اگلے 2028 میں آ جائے۔ 2023 کے الیکشن میں یا تو شہباز شریف دوبارہ وزیر اعظم آ جائے اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوئی، اور اگر وہ نہیں آئے تو پھر دوسرا چانس نواز شریف کا ہے۔ نواز شریف صاحب خود لڑنے کے بجائے اپنی بیٹی کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ
امیدوار کریں گے اور اس میں بھی کنسنسس ہوگی. اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج میں نہیں، بڑے بڑے اینالسٹ جن سے میں بات کرتا ہوں، قانون دان ان سے بات کرتا ہوں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ان سے بات کرتا ہوں، بہت سارے اینالسٹ سے بات کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز حالانکہ بہت سینئر نہیں ہے اپنے اس میں پارٹی میں. بے نظیر صاحبہ بھی سینئر نہیں تھی، بے نظیر سے بڑے سینئر لوگ تھے جب وہ وزیر اعظم بنی تھی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ینگ ہونے کے باوجود وزارت عظمیٰ کی اہل ثابت ہوئی اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا. مریم نواز صاحبہ میں بھی وہ تمام کوالٹیز ہیں جو ایک وزیر اعظم کے لیے ہوتی ہیں، تمام کوالٹیز ہیں. اور ایسے موقع پہ اگر باپ کا، جو مسلم لیگ نون کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، ان کا پیچھے ساتھ ہو تو وہ ایک اور بڑی بات ہو جاتی ہے. تو گویا اگلا وزیر اعظم بھی کہا یہ جا رہا ہے، لوگ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، باقی خدا جانے، کہ مریم نواز صاحبہ ہوں کہ 2023 میں 2028 شاید بلاول کی طرف جائے. اب آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا کیس. اگلی پیشی کچھ نہیں رکھا. اگلی پیشی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، قانون دان کہہ رہے ہیں، جتنا ایز اے طالب علم میں قانون جانتا ہوں، میں تو اپنے قانون کے پوائنٹ سے تو مریم نواز صاحبہ بری ہو چکی ہیں. میں تو ویلاگ کر چکا ہوں، میں نے ایک پوائنٹس پہ آپ کو سامنے رکھا. وہی پوائنٹس آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے، وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو چنانچہ کچھ نہیں رکھا نیب کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے جو عدالتیں مانگ رہی ہیں اور ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. تو کب تک ریلیف ملے؟ آخر میں خود عدالتوں کے جج نے کہا کہ بس اس کے بعد موقع نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو لائیں، نہیں ہے تو پھر فیصلہ جائے گا. تو میں ایز اے طالب علم لاء کا اس کیس کو آلریڈی بہت ڈیلے کیا گیا ہے. یہ کیس پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، لیکن چلیں، کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ جلدی میں فیصلہ دے دیا. اب اتنی دیر کے بعد جو اگلا جو آپ کی پروسیڈنگ ہونے والی ہے اگلی عدالت میں، میرا خیال ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے اب کہ مریم نواز صاحبہ کی سزا کو کالعدم ہونے سے روکے، ماں سوائے کہ ججز شاید فیصلہ روک لیں، کر لیں، محفوظ کر لیں اور آگے سنائیں. بظاہر کچھ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پی ایم ایل این کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، نواز شریف صاحب کے ورکروں کے لیے، پارٹی ورکروں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی کہ اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی. دیکھیں، پاکستان میں کوئی اچھا لیڈر آتا ہے، بلاول بھٹو کل بہت سلو تھے، آج بہت چارج ہیں، بہت بہترین ان کی کارکردگی آ رہی ہے. مریم نواز صاحبہ بھی حکومت کے وقت جب ان کے والد صاحب وزیر اعظم تھے بہت سلو تھیں، لیکن اب وہ ایک وزیر اعظم کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، ایک صدر کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. تو وقت بہت پالش کر دیتا ہے. تو وہ اب صدر بھی، وزیر اعظم بھی اور باعزت بری بھی. تو یہ تو ظاہر ہے مریم نواز سمیت ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور خاص طور پہ عرفان قادر کے لیے، یہ جب سے انہوں نے یہ کیس ٹیک اپ کیا ہے، بہترین قانونی نکات کو اٹھایا ہے جو ہم ایز اے طالب علم ڈسکس کرتے رہتے تھے. ہم نے ان سے بھی ڈسکس کیا تھا، اور اس قانونی نکات کے سامنے نیب ڈھیر ہو گئی. جو نیب کہتی تھی کہ جی روزانہ کی بنیاد پہ چلائیں اور 1 مہینے میں اس کا فیصلہ کریں، جب عرفان قادر آئے تو نیب ایک مہینے چھٹی لے گئی. بہرحال تو وہ بھی خوش ہوں گے کیونکہ یہ بہت بڑا کیس وہ جیتا ہے، اور یہ اس کیس کا اثر میاں نواز شریف صاحب کے کیس پر بھی پڑے گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دی. اللہ حافظ.